MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। माफी तलाफी का इंतजाम करते रहे। हम चाहें जो चाहे करें, हमसे जो गुनाह हो जाए, हम उसे गुनाह नहीं समझते। हम ये समझते हैं हम जो करते हैं वो सही करते हैं, हम जो कहते हैं सही कहते हैं, हम जो चीज करते हैं वो सही करते हैं। आप देखेंगे शादी ब्याह के अंदर, इस शादी में आदमी इतनी खुराफात करता है, इतनी खुराफात, अल अमान अल हफीज। अब शैतान कहता मेरी जरूरत नहीं है, मुझे मौत आ जानी चाहिए। ये मुसलमान शादियों में इतना खुराफात, गाड़ी सजाएगा, रमजाने मेहंदी लगाएगा मर्द, ये वैसा माइजा मर्द है दुल्हा, हल्दी लगा के पहुंचेगा। अब न जाने रात में एक दिन पहले हल्दी मेहंदी, बाकायदा कार्ड में लिखा जाता है फला तारीख को रात में हल्दी मेहंदी। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की सुन्नत को कहां तक दसला जा रहा है। क्या अल्लाह के नबी की के उम्मती इसलिए तुम पैदा हुए थे? ऐसे लोगों को पैदा नहीं होना चाहिए था। जहां तक कि सहाबा नहीं, हजरत अंबिया इकराम दुआ करते थे। क्या दुआ करते थे? अल्लाह नबुवत दरकार नहीं, हम नबी नहीं होना चाहते, हमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बना दे हमें मोहम्मद मुस्तफा को उम्मती बना दे। उम्मती तुम इसलिए बने हो। और खुराफात यहां तक हो गए कि कुफरिया अकीदे, कुफरिया खुराफात, वो भी जो काफिर किया करते हैं। एक साहब ने मुझे बताया कि बात जगह जब बहू आती है और दुल्हा दुल्हन आते हैं, घर के दरवाजे पर दुल्हन के हाथ में चावल दिया जाता, वो फेंकती ऊपर। बेईमानो, बेगैरतो, सोचो जरा ये क्या चीज कर रहे हो। ये अल्लाह की नेमतों को ठुकराने वाली बात है, अल्लाह की नेमतों को लात मारने वाली बात है। ये अल्लाह की एहसानात पर आप अपने आप को हर धर्मी बोलकर आए हो। क्या तुम समझते हो ये सूंगड़ा और ये सूंगड़ा बांझ है? तुम जो चाहो कर डालो, जो चाहे यहां तुम कर डालोगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ अगर कोई जर्रा बराबर भी टांग अड़ाएगा, कदम खुदा की, वो उसकी मलिया मेट कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी की सुन्नत इसीलिए है, शादी सुन्नत है। ये सब बेईमान बेगैरत लोग हैं। शादी सुन्नत है और सुन्नत समझ के करो, सुन्नत के मुताबिक करो। तुमने खुराफात बना दिया। ये खुराफात, अल्लाह अकबर, गेट घेरा जा रहा है, साला पैसा ले रहा है। अभी क्या गेट घेरते हो? कौन सा गेट घेर रहे हो? ये क्या पैसा लेते हो? ये क्या कर रहे हो? ये कौन सी खुराफात है? उस वक्त लोग क्या कहते, मौलवी साहब बच्चों का खुशी तो, मैं कहा तुम्हारा बच्चा जब अभी जवानी से पहले कहा लड़की लेके भाग जाओ, बच्चे का खुशी कहते हैं, लड़की लेके चला जाएगा। आप ये कहोगे मौलवी साहब बच्चे का खुशी तो लेके चला गया, अब क्या कहोगे? कहते नहीं सुना, अल्लाह के नबी की सुन्नत में जो भी आड़े आए मुसलमान करेगा। यही वजह है औलाद नाफरमान पैदा होती है, गुस्ताख पैदा होती है, बेईमान पैदा होती है, न बाप मां की कदर करते हैं, न बाप मां का एहतराम करते हैं, मुरब्बी को कोई एहसास नहीं और कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर सहाबा, सुन्नत तो छोड़ दीजिए, हदीस में आता हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, मक्के के मुअज्जिन बनते हैं। हजरत अबू महजूरा ने अजान की नकल शुरू कर दी, अभी ईमान नहीं लाए थे, छोटे से बच्चे थे, चंद बच्चों में ये कल में अजान की नकल कर रहे थे। हजरत बिलाल अजान देते थे। हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता, अल्लाह के नबी उनको अपने पास बुलाए, बुलाने के बाद आपने बैठा दिया, फरमाया अबू महजूरा कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अबू महजूरा ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की बड़ाई की इकरार करते थे, काफिर के बच्चे थे। कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कहा, आहिस्ता से डर के कहा। अल्लाह के नबी का जोर से कहो, आपने उनके सर पे, उनके सीने पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा, सीने पे हाथ रखा अबू महजूरा के, और फिर कहो अशहदु अल्लाह, जोर से कहा। फिर यही वजह है हजरत अबू महजूरा जब अजान देते थे, अजान देने से पहले आहिस्ता 2 मरतबा अशहदु अल्लाह कहते थे, फिर जोर से अशहदु अल्लाह कहते, फिर आहिस्ता 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते, फिर जोर से कहते थे, ताकि ये वाकया याद रहे। इसे तरजीह कहा जाता है। और शवाफे के यहाँ ये अजान में जरूरी है, शवाफे की अजान में 4 मरतबा कही जाती है, हमारे यहाँ 2 मरतबा। अबू महजूरा का एक वाकया था कि वो ईमान उनके दिल में नहीं था।
حدیث میں آتا حضرت ابو محذورہ کا بال اتنا لمبا تھا کہ ان کے کمر کے نیچے تک تھا. لوگ یہ پوچھتے تھے ابو محذورہ یہ بال کیوں نہیں کاٹتے ہو؟ کہاں کہ یہ کاٹ دو یہی وہ بال ہے جو مجھے جنت لے جائے گا، اس لیے کہ میرے نبی نے اس بال پر ہاتھ رکھا تھا، نہیں کاٹوں گا. دوستو بزرگوں، وہ صحابہ تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تشریف لے گئے اور اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، سواری سے اترے اور بیٹھے، تھوڑی دیر بھی چلے. لوگوں نے کہا کہ اللہ عبداللہ ابن عمر آپ یہاں بیٹھے اور بیٹھ کے اٹھ کے چلے گئے، کچھ آپ نے کیا نہیں، استنجا کیا. کہا کہ لوگوں یاد رکھو ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ اسی راستے پہ جا رہا تھا، آپ نے یہاں بیٹھ کر استنجا کیا تھا. اللہ کے نبی جہاں بیٹھ کے ہو گئے ہوں، عبداللہ ابن عمر کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. نہ نبی فرض تھا، نہ واجب تھا، نہ سنت تھا، نہ مستحب تھا. حضرت رسول کریم علیہ السلام کہ ایک ایک چیز پر ایسا عمل کرتے تھے لگتا تھا جان دے دیں گے صحابہ. حدیث میں آتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، حضرت عمر جا رہے ہیں، ایک جگہ جان بوجھ کر ایک ٹھوکر لگا دی اپنی، گرتے گرتے بچے. لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر سے کہاں آپ دیکھ کے چلتے اور آپ نے زبردستی پہ ٹھوکر لگائی ہے. کہا لوگوں فلاں وقت میں ایک مرتبہ میں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا، آپ کو یہی ٹھوکر لگی تھی. عمر بغیر ٹھوکر کھائے آگے کیسے بڑھ جائے گا؟ ایک ایک چیز پر ایسا عمل کرتے تھے. اللہ کے نبی کا حکم ہے، ساری دنیا کو تج دیتے تھے، لیکن نبی کا فرمان ہے ایک نہ اینچ آگے ہوتا نہ پیچھے ہوتا تھا. اور میرے دوست بزرگوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آدمی اللہ کے نبی کی سنت کا جنازہ نکالنا چاہتا ہے. میرے دوستو حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی سنت کو بگاڑتا ہے اس کے ایمان بغیر ایمان کے موت کا خطرہ ہے. اخیر میں کلمہ نصیب نہیں ہوگا، بغیر کلمے کی موت آ جائے گی، بغیر کلمے کے اللہ کے پاس چلا جائے گا، بغیر کلمے کے اللہ کے یہاں چلا جائے گا. دوستو سوچئے، غور کیجئے، کیا آپ خرافات کر کے اسے شادی کہی جاتی ہے، آپ خرافات کر کے اسے آپ سنت کہیں گے اور جو چاہیں کر ڈالیں، جیسا چاہیں کریں، جو مرضی آ جائے کر لیں، کہ آپ نے دین کو اپنے گھر کا غلام سمجھ لیا ہے. اور کوئی کہنے والا وہ اس کے باپ کے پیسے کا، تو باپ کا پیسہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ اس کے باپ کے پیسے کرتا وہ کرے گا، کیوں؟ دین کسی گھر کا غلام ہے؟ میرے دوستو آپ سوچیں ذرا، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت، اللہ کے نبی کو اپنی امت سے کتنا درد، کتنا پیار. حدیث میں آتا ہے، میں نے کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے. ایک چور پکڑا گیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. جب ہاتھ کاٹا گیا تو اللہ کے نبی رونے لگے، آپ بیٹھ گئے، روتے رہے. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو چور ہے، آپ اس کی وجہ سے رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا عمر تیری نگاہ دیکھ رہی ہے یہ چور ہے، میری نگاہ دیکھ رہی میرا امتی ہے، میں اپنی امتی پر رو رہا ہوں، میرے امتی نے یہ کام کیا. دوستو حدیث میں آتا ہے صحابہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی کے پاس آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فرمایا میں بہت غریب محتاج ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن جاؤ درود پاک پڑھو. فرماتے ہیں اللہ کے نبی کچھ ہدیہ دیتے، تحفہ دیتے. آپ نے کہا جاؤ درود پڑھو. چلے گئے. جانے کے بعد درود جب پڑھی ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21 دن نہیں گزرے تھے، اللہ نے مجھے مدینے کے مالداروں میرا نام شمار ہو. اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کی وجہ سے. ایک صحابی آتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ میرا اتنا قرضہ ہے کہ ساری زندگی ادا کرنا چاہوں نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لینا، کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھو لینا. حدیث میں آتا اس صحابی فرماتے ہیں کہ اس عمل پر، اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ 40 دن نہیں گزرے تھے، اللہ نے میرے سارے قرضوں کو ادا کر دیا. نبی کی ایک ایک سنت،
ایک ایک طریقہ آپ نے فرمایا من ترک سنتی لم تنلہ شفاعتی، اگر میری سنت کو چھوڑ کر کچھ کرتا ہے قسم خدا کی میرے نبی نے کہا اسے شفاعت نہیں ملے گی۔ حشر میں کون شفاعت کرے گا؟ اللہ کے نبی سجدہ ریز ہوں گے، آپ فرماتے مجھے وہ اللہ کی تعریف بتائی جائے گی جو مجھے یاد نہیں ہے، وہی اللہ القا کریں گے، اور اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو لواء الحمد دیا جائے گا، حمد کا جھنڈا۔ آپ کی امت کو حمادون کہا گیا، حمد کرنے والی امت۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے دربار میں، اور کئی رات تک آپ سجدے میں رو رہے ہوں گے، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ حدیث میں آتا اللہ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی فرمائے اللہ میری امت، اپنی امت کی فکر نبی پاک علیہ السلام، اور آپ وہاں شفاعت کریں گے اپنی امت کی مغفرت کے لیے، آپ وہاں سامان تیار کریں گے اللہ کے دربار میں۔ لیکن وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میری سنت کو چھوڑتا ہے لم تنلہ شفاعتی، میری شفاعت نہیں ملے گی، میری شفاعت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، میری شفاعت اس کو ملے گی نہیں نبی کی سنت پر۔ میرے دوستو اگر آپ کے طرز یا آپ کے کسی کے خلاف ذرا سے کوئی کر دیتا ہے آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دے آپ آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کے نبی فرماتے ہیں ماں باپ سے، اولاد سے، مال سے، ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے۔ دوست بزرگ وہ صحابہ اللہ کے نبی کے ایک ایک عمل پر ایسا بات پر عمل کرتے تھے، اس لیے انسان کی اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور فضول خرچ اللہ خود فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ فرماتے فضول خرچ نہ کرو، فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ پتہ چلا جو نافرمانی کرے گا وہ شیطان کا بھائی ہوگا، اس لیے فضول